بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر اسلامی دنیا کا اہم ترین تہوار ہے اور دنیا کے ہر ملک میں جہاں پیروان اسلام سکونت پذیر ہیں بڑے اہتمام سے عید منائی جاتی ہے۔ ہر ملک میں اس کا الگ نام اور الگ ذائقے ہیں، لیکن اس کی رنگینی اور گہما گہمی میں کوئی فرق نہیں۔ جہاں رمضان المبارک کے 20 روزے ختم ہوئے، گھر گھر عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گھروں کی آرائش، پکوان کے اہتمام کی فہرست، نئے کپڑوں کی خریداری، سلام و پیام کے سلسلے، غرض کہ ایک ہنگامہ بپا رہتا ہے۔ بازاروں کی رونق کا کیا کہنا، عید کا موقع ہے، بازار رات بھر کھلے رہتے ہیں اور لوگ افطار کے بعد خریداری کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ابھی خریداری پوری بھی نہیں ہوئی کہ ہلال عید کی آمد کا شور اٹھنے لگتا ہے اور عید مبارک کی صدائیں چاروں طرف سے سنائی دینے لگتی ہیں۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کا نزول رمضان میں ہی ہوا اور کہا جاتا ہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر بھی اسی ماہ میں واقع ہوئی، جسے برکت کی رات بھی کہتے ہیں۔ عید خوشیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرتی ہے، جسے فراموش کرنا عید کی خوشیوں کو کم کرنا ہوگا۔ عید کی نماز سے قبل صدقہ فطر کی ادائیگی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی صاحب حیثیت افراد عام طور پر رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور خیر اور خیرات کا دور دورہ رہتا ہے۔ سفید پوش رشتہ داروں اور غربا کی مدد کا یہ انوکھا طریقہ صرف اسلام میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ایسی تقسیم بے مثال ہے۔ عصر حاضر نے عید کی رنگینیوں کو قدرے پھیکا کر دیا ہے۔ نہ عید کارڈ سے سجی دکانیں نظر آتی ہیں اور نہ ڈاک خانے کے چکر لگتے ہیں۔ خاکی وردی میں ملبوس ڈاکیا اب قصے کہانیوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ عید کارڈ پر چھپے پیارے پیارے پیغامات کسی کے انتظار کے بغیر ای میل پر دستیاب ہیں۔ ہلال عید کے دیدار کے ساتھ ہی بازاروں کی چہل پہل دگنی ہو جاتی ہے۔ قطار در قطار سوئیوں کی دکان پر گاہک ٹوٹا پڑتا ہے اور ساتھ ہی لگی خشک میووں کی دکانیں بادام، پستہ، ناریل اور چھوہاروں کا ڈھیر لگائے گاہکوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ جوان لڑکیاں چوڑیوں کی دکانوں پر کھڑی چوڑی والے سے مناسب دام کی بحث کر رہی ہوتی ہیں تو مہندی والا نازک ہاتھوں پر گل بوٹے بنانے میں مصروف رہتا ہے۔ خریداری میں مرد بھی پیچھے نہیں۔ عید کی نماز کا اہتمام کرنا، پاجامہ، رومال، ٹوپی، سبھی کچھ تو خریدنا ہے۔ خاتون خانہ باورچی خانے میں سوئیوں کی تیاری میں لگی ہیں۔ کہیں شیر کا دودھ ابل رہا ہے تو کہیں بادام پستے تراشے جا رہے ہیں۔ ایک گوشے میں کباب کا مسالہ تیار ہو رہا ہے تو کہیں بریانی کے گوشت مرغ مسلم میووں سے بھر کر باندھا جا رہا ہے اور کہیں صبح کے ناشتے کی تیاری۔ یہ عید عام طور پر سوئیوں کی عید کہلاتی ہے اور سوئیاں بھی کئی اقسام کی اور ہر ایک ذائقہ الگ اور جان لیوا۔ غرض عید کی آئی گھر سے باہر اور گھر کے اندر ہر کوئی مصروف، لیکن تھکن کا احساس تک نہیں کیونکہ کل عید ہے۔ رنگین بٹوئے لیے بزرگوں کو سلام کر کے بچے عیدی بٹور رہے ہیں اور اہل خانہ ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ کہیں شرارتیں ہیں اور کہیں شوخیاں، اور کیوں نہ ہو کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی اور دستور بھی۔